ذکر کو اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ آپ سب کا آنا، بانی مجلس کی صفِ عزا بچھانا اور ہم سب کا پڑھنا وارث پرسا امام زمانہ علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول ہو۔ مالک ہم سب کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ اٹھیں تو علی علی پکارتے اٹھیں، مریں تو حسین حسین پکارتے مریں۔ بار الہ تجھے اپنی شان و عظمت کا واسطہ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما جن سے شہزادی کونین راضی ہوں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ مومنات ایک دعا کے لیے کہا ہے، سب مل کے آمین کہیں کہ بچہ زین مولا ان کو شفائے کلی عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اسی ذکر کا صدقہ میرے مالک سب کو شفائے کلی عطا فرمائے، اور میرے کریم اللہ اس وبا کو دور فرما۔ میرے کریم اللہ تجھے اپنی شان و عظمت کا واسطہ ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد۔ الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم رزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام وفی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام۔ اللہم لا تفرق بیننا و بین الحسین علیہ السلام وکتبنا من الزوار الحسین علیہ السلام۔ اللہم اجعلنا من الباقین فی المجلس العزاء الحسین علیہ السلام۔ اللہم اجعل مسکننا و مدفننا عند الزریع الحسین علیہ السلام۔ اللہم عشرنا مع الحسین علیہ السلام وزدنا محبت الحسین علیہ السلام، وعشرنا یوم القیامہ تحت اللواء الحسین علیہ السلام۔ اللہم ادخلنا فی الجنت مع الحسین علیہ السلام واصحاب الحسین علیہ السلام۔ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ صلوات۔ مومنات آج تیسرا دن ہے معرفت امام زمانہ علیہ السلام اور ہماری ذمہ داریاں، اس پہ گفتگو جاری ہے۔ پہلے ایام میں جو بیان کیا صرف 2 الفاظ میں، تاکہ سلسلہ جڑا رہے، یہ نہ ہو کہ ایسے محسوس ہو کہ جیسے 9 گھنٹوں کی ایک مجلس آپ نے سنی ہے۔ ایک ربط جو ہے وہ قائم رہے کہ ہم پر معرفت امام زمانہ علیہ السلام واجب ہے۔ تو پہلے دن بتایا کہ کیوں واجب ہے، وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، کہ وہ بقاء الوجود ہیں، ہمارے وجود کے ضامن ہیں، وہ ہمارے ہادی برحق ہیں، وہ ہمارے نگہبان اور محافظ ہیں، وہ ہمارے منعم ہیں، ان کے وسیلے سے ہمیں نعمتیں ملتی ہیں، اس لیے ہم پہ واجب ہے۔ اور پھر بتایا کہ معرفت جو ہے وہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ کوئی دور ایسا نہیں جس میں کہ حجت موجود نہ ہو، کیونکہ وہ دور جس میں حجت نہیں ہے، کیونکہ امامت کے بعد تو قیامت ہے، وہ گھڑی قیامت کی ہے۔ ہر زمانے میں اللہ نے حجت کو موجود رکھا، اور قرآن کی یہ آیت دلیل ہے اس بات پہ۔ اللہ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو
اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یا ایھالذین، ایمان والوں کو اللہ نے مخاطب کیا ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی تھی یہ اسی کی عکاسی کرتی ہے کہ جو مر گیا لیکن اپنے امام کا عارف نہ ہوا، قرآن کو حفظ کر کے سینے میں بند بھی کر لے، اگر وقت کے امام کی معرفت نہیں تو قرآن فائدہ نہیں دے گا. اسی لیے اللہ فرما رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر تقوی کی معراج پر آ جاؤ، سارے فرائض انجام بھی دو، لیکن اگر سچوں کا ساتھ نہیں ہے، اللہ فرما رہا ہے وہ تقوی تمہیں فائدہ نہیں دے گا. اب ہماری نجات جو ہے وہ وقت کی حجت اور سچوں کے ساتھ میں اللہ نے رکھ دی. ہماری نجات کس میں چھپا دی؟ سچوں کے ساتھ میں ہے. تو اب اس کریم کا حق بھی تو ہے نا کہ ہمیں تعارف بھی کروائے، کیونکہ اور یہ آیت بتا کے چلوں ہمارے پاک امام کے وجود پر یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ جب اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وہ سچا کون؟ پاک نبی نے فرمایا وہ سچا میں وقت کا محمد ہوں. اسی لیے فرمایا کہ تقوی کی معراج پہ بھی ہو، اگر وقت کے محمد کا ساتھ نہیں تو تقوی کام نہیں دے گا. یہی وجہ ہے ہر دور میں ایک محمد کو اتارا، اور آج بھی یہ آیت موجود ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وقت کا محمد موجود ہے، بے شک پردہ غیب میں صحیح. اور یہ آیت کہ بے شک پردہ غیب میں سے وقت کا پاک محمد موجود ہے، اور جب تک اس سچے کا ساتھ نہ ہوا کوئی بھی عبادت کام نہیں آئے گی. اسی لیے اللہ نے کھل کے تعارف کروایا. اصحاب نے جب پوچھا یا رسول اللہ وہ سچا کون ہے، فرمایا وہ میں محمد ہوں، اور ہر دور میں ایک محمد موجود ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے کوئی گنجائش چھوڑی ہی نہیں، ذرا سی گنجائش. فرق یہ ہے کہ صرف قرآن کو پڑھو اور قرآن کو وارثان قرآن سے لو. اسی لیے اللہ نے فرمایا نا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے وارث کیا اپنے کتاب کا ان کو جن کو ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے. تو اگر وارثان قرآن سے قرآن لیا ہو تو ایسے سوالات پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، کیونکہ اللہ نے کلام پاک میں اعلان کیا ہے کہ ہماری نجات صرف تقوی میں نہیں ہے، سچوں کے ساتھ میں بھی ہے. تو اب اس کا حق ہے نا کہ قرآن سے ہی ہمیں تعارف کروائے کہ یہ سچے کون ہیں. یہ نہ ہو کہ ہم خود ہی اپنی طرف سے سچے بنا کے بیٹھ جائیں. اللہ کا حق ہے میں بتاؤں گا وہ سچے کون ہیں. تو اس کریم نے سورہ حشر میں آیت نمبر 8 سچوں کا تعارف کروایا ہے. وَيَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصِرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. اس نے حد کر دی، تعارف کروا دیا. یاد رکھنا یہ سچے کون ہیں، خود نہ بنانا. سچوں کا معیار اللہ نے مقرر کر دیا. وَيَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ، سچے وہ ہیں جو مجھ سے میرا فضل اور میری رضاؤں کو خریدتے ہیں. اور بات کو یہاں پہ نہیں روکا، ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہے، گھر جا کے پڑھ سکتی ہیں. ینصرون اللہ ورسولہ، جو اللہ کی بھی مدد کرتے ہیں اس کی رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں. اولئک هم الصادقون، وہی تو سچے ہیں. یہ سچوں کا معیار، سچوں کا معیار اللہ نے بتایا ہے، وہی سچے ہیں. اور آپ تاریخ کھول کے دیکھ لیں، پوری تاریخ میں اللہ نے قرآن میں بھی واضح کیا ہے کہ کوئی ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اللہ سے سودا کیا ہے. پوری کائنات میں سوائے 2 ہستیوں کے کسی کی جرت ہی نہیں ہوئی کہ اللہ سے سودا کریں، اللہ سے خرید و فروخت کریں. کائنات میں 2 ہی ہستیاں ہیں، ایک امیر کائنات ہیں اور ایک میرے سخی حسین علیہ السلام ہیں، کہ
کہ جنہوں نے جرت کی ہے اللہ سے سودا کرنے کی، ورنہ ہم نے کسی سے سودا کرنا ہو تو ہم جانچ کرتے ہیں، پوری کائنات میں 2 ہستیوں نے سودا کیا ہے۔ ایک سودا ہجرت کی رات ہوا، اور یہ بھی قرآن میں موجود ہے، ایک سودا ہجرت کی رات، ایک سودا عاشور کی رات، 2 راتوں میں سودے ہوئے۔ اور اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، یہ صرف خطابت نہیں ہے، سودا تو ہوا ہے نا، وما یشری، اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے سودا کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ یشری مَن یشری نفس خبتغا مرضات اللہ، اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے سودا کیا ہے، یشری خرید و فروخت ہوئی ہے، اور واضح فرما دیا ہے دنیا والوں کو کہ دیکھو وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفس ابتغا مرضات اللہ، کہ اللہ نے سودا کیا ہے، کسی نے نفس کو بیچا ہے، اس نے خریدا ہے۔ اور ہجرت کی رات مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن بات میں سے بات آ گئی تو بیان کر کے آگے چلوں گی کہ یہ سودا ہجرت کی رات ہوا، اور کون ہجرت کی رات اس بستر پہ سویا ہے؟ اہل سنت کی کتابیں دیکھ لیں کھول کے کہ میرے مولا اس طرح بے خطر سوئے کہ لوگ کہتے ہیں، یہ شیعہ کہہ دیتے ہیں بے خطر سوئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تلواروں کے نیچے نیند آ جائے؟ تو میں اکثر جب بھی بات ہو یہ ضرور بیان کیا کرتی ہوں کہ نیند اس کو نہ آئے، سنا ہے نا کہ نئی جگہ ہو تو نیند نہیں آتی، یہ تو بچپن سے بابا نے عادت ڈالی ہوئی تھی، یا علی رسالت کو خطرہ ہے بستر کو بدل دے، جی یہ رسالت ہے۔ یہ بچپن سے عادت ڈالی ہوئی تھی پاک بابا نے کہ یا علی رسالت کو خطرہ ہے، آج آپ بستر بدل لیں۔ آج ایسی نیند ایک ایک رات میں ہزار ہزار رکعت پڑھنے والے کائنات کے مشکل کشا، ایسے سجدے جن سجدوں پر اس مالک نے فخر کیا ہے، ایک رات۔ اور مولا فرماتے تھے کہ اے رات گواہ رہنا کہ تو نے مجھے کبھی سوتے ہوئے نہیں پایا، کبھی نہ سونے والے میرے مولا آج اس طرح بے خطر سوئے، ایسی نیند آئی کہ اللہ اس نیند کا سوداگر بن گیا اور نفس کو خرید کے بتایا کہ یہ نفس میرا ہے، رضائیں تیری ہیں، ساری کی ساری رضائیں دے دی، یعنی اب جو تو چاہے گا وہی اللہ چاہے گا۔ اس لیے یہ صرف میرے مولا نہیں ہے، یہ 14 کی 14 رضائیں ہیں، یہ 14 کی 14 اللہ کے ارادے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو میرا ارادہ جاننا چاہتا ہو، میں بے مثل ہوں، میں بے مثال ہوں، میں بلا تشبیہ ہوں، میں تمہیں بتا نہیں سکتا آکے کہ میں کیا چاہ رہا ہوں۔ یہ قرآن میرا کلام ہے، یہ کتاب ہے، یہ بولتی نہیں ہے۔ نماز میں نے قرآن میں واجب کی ہے، حکم دیا ہے، لیکن یہ تمہیں طریقہ نہیں بتائے گا۔ اگر اصل دین کو دیکھنا ہے تو 14 کے در پہ آ جاؤ، یہ 14 کے 14 بولتے قرآن ہے۔ اس لیے اس کریم اللہ نے فرمایا کہ ان کا دامن تھامو کہ یہ ساری کی ساری میری رضا ہے۔ جس نے جاننا ہو کہ اللہ کیا چاہتا ہے میں آ کے نہیں بتاؤں گا، یہ 14 کائنات میں چلتے پھرتے میرے ارادے ہیں، یہ کائنات میں چلتے پھرتے میرے ارادے ہیں۔ اور جب میں چاہتا ہوں کسی کو ان کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اب اللہ یہ چاہ رہا ہے، ادھر میں چاہتا ہوں ادھر یہ جان جاتے ہیں، کیونکہ ان کی خلقتوں سے پہلے ان کو میں نے اپنے ارادوں میں رکھا، اپنے ارادوں کو خلق کیا، تو یہ میری سب سے افضل ترین مخلوق خلق ہو گئی، جی سب سے افضل، جی علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، میرا مشکل کشا مولا، علی مولا، علی مولا، میرا حاجت روا مولا، علی مولا، علی مولا۔
اس لیے اللہ نے تو کوئی کنفیوژن رکھی ہی نہیں، ہر چیز کو کلام پاک میں واضح فرمایا ہے کہ یہی میری رضائیں ہیں اور یہی سچے ہیں۔ اب مجھ سے شکوہ نہ کرنا کہ اللہ نے قرآن میں تعارف نہیں کروایا، میں نے تعارف کروا دیا اور بتا دیا رضائیں انہوں نے خریدی ہیں۔ شب ہجرت سودا ہوا، دوسرا سودا شب عاشور ہوا۔ جب بھی یہ دونوں ساتھ آ جائیں تو اکثر ایک ربائی ہے وہ پڑھا کرتی ہوں، زبان پہ آ رہی ہے اور اکثر یہ کہہ کے پڑھتی ہوں، اگر ربائی یا شعر پڑھوں کہ بھول جاؤں تو معاف کر دیجیے گا کہ زبان پر آ گئی ہے تو روکتی نہیں۔ یہ دو سودوں کی بات ہے نا، یہ ایک سودا ہجرت کی رات، ایک عاشور کی رات۔ ایسے کیوں نہ کہوں کہ شب عاشور شب ہجرت سے بھری ہے، وہ رات گر پھول ہے تو یہ رات کلی ہے، وہ رات گر پھول ہے تو یہ رات کلی ہے۔ شب ہجرت میں حیدر کا خریدار جلی ہے، شب عاشور میں ایک نئی رسم چلی ہے، شب عاشور میں ایک نئی رسم چلی ہے۔ کیا مٹھی میں کیا بند جزا اور قضا کو، اس رات میں حسین نے خریدا ہے خدا کو، اس رات میں حسین نے اس رات میں حسین نے، یہ خرید و فروخت ہے نا۔ خرید و فروخت کیسی؟ جب اللہ یہ جو آج آپ اس فرش عذاب پہ بیٹھی ہے نا، بعد میں سے بات آ گئی تو نہ روکوں زبان پر، کہ آپ کو اپنی قدر و قیمت کا پتہ ہی نہیں کہ آپ کی قیمت کیا ہے، یہ آپ کیا کر رہی ہیں، یہ اللہ کا وعدہ پورا کر رہی ہیں۔ اللہ نے اس خاص مخلوق کو چنا ہے، شہزادی کی دعا تو ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جب سودا ہو رہا تھا اللہ نے فرمایا حسین تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاتا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے وہ مجھے دے دے، جو میرے پاس ہے وہ تو لے لے۔ کربلا کا میدان گواہ ہے، میرے پاک امام نے کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھا، اور ہر نبی نے جب امتحان دیا نا تو ہر نبی کہتا رہا یا اللہ بس، یا اللہ بس۔ یہ واحد مولا حسین ہے کہ اللہ نے کہا میرے حسین بس، بس یہ امتحان پورا ہو گیا۔ پاک مولا نے کہا نہیں نہیں، آج حسین کی رضا نہیں، آج تیری رضا چلے گی۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ میں مطمئن ہو گیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا، اب تو بھی مجھ سے راضی ہو جا، جو کچھ میرے پاس ہے میں نے تجھے دے دیا۔ اب میں ایک بات اکثر کہا کرتی ہوں، ذرا غور کریں کہ اللہ خالق و مالک ہے نا میرے مولا کا، مولا حسین علیہ السلام جتنے بھی کریم ہو جائیں وہ تو مولا حسین کا بھی خالق ہے نا، امام پاک کا معبود ہے۔ وہ کریمی مولا حسین کی کریمی جو ہے وہ اللہ کی کریمی کا مظہر ہے۔ جب مخلوق ہو کے مولا حسین نے کچھ نہیں رکھا تو اس نے معبود ہو کے کچھ رکھا ہوگا؟ کہ حسین جنت بھی تیری، لو بھی تیرا، قلم بھی تیرا، کائنات بھی۔ اس لیے اس کریم اللہ نے فرمایا کہ یہ 14 میری رضائیں ہیں، یہ میری حجتیں ہیں، اور ہر دور میں حجت موجود ہے۔ اور اللہ نے ایک اور بات زبان پر آ رہی ہے، نہ روکوں، کہ دیکھیں اللہ نے اپنی رضا کا معیار بتایا ہے۔ ہم عبادتیں کیوں کرتے ہیں؟ کہ وہ راضی ہو۔ اللہ نے سورہ فتح میں اپنی رضا کا معیار بتایا ہے کہ میں اللہ کب راضی ہوتا ہوں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ بیت رضوان کی بات ہے۔ اللہ مومنوں سے کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ مومنوں سے، میرا حبیب
تب راضی ہوا. بات ادھر ہی مڑ کے آ رہی ہے کہ اے میرا حبیب لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ مومن تو وہی ہے نا جو صاحب ایمان ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ مومنوں سے تب راضی ہوا میرا حبیب جب انہوں نے تیری بیعت کر لی. اللہ نے معیار بتا دیا کہ عبادت کے جس درجے پر فائز ہو جاؤ، جب تک وقت کے محمد کی بیعت نہیں ہوگی اللہ راضی نہیں ہوگا. جی اللہ راضی نہیں ہوگا. اسی لیے ہر دور میں پاک محمد کو اتارا. اور یہی وجہ ہے غدیر خم، ابھی عید غدیر گزری ہے، میرا موضوع نہیں ہے، لیکن بات سے بات کہ مقصد کیا تھا. غدیر خم میں ہماری نجات اس کو مقصود تھی، ہماری نجات نظر میں رکھ کے، کیونکہ اللہ نے اپنی رضا کا معیار کیا بتایا تھا؟ وقت کے محمد کی بیعت. اب کیونکہ نبوت نے ختم ہونا تھا، حجتوں نے، امامت نے شروع ہونا تھا، تو اللہ نے کیوں کہا میرا حبیب سب کو اکٹھا کر اور اس بیعت کو منتقل کر امامت پر، تاکہ زمانے کو پتہ چلے کہ معیار نجات وقت کے حجت کی بیعت ہے. اسی لیے خم کے میدان پر پاک امام کا ہاتھ اٹھا کے کہا کہ یہ آج میرا ہاتھ نہیں ہے، آج یہ علی کا ہاتھ نہیں ہے، ھذا ید رسول اللہ، ھذا ید اللہ، یہ آج ید اللہ ہے، یہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے. اور اللہ فرما رہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، جب تک وقت کے محمد کی بیعت نہیں کرو گے. اللہ چاہتا ہے حج کر کے آ رہے ہو تمہارا حج قبول ہو جائے، تو جب تک وقت کے محمد کی بیعت نہیں کرو گے تمہارا حج قبول نہیں، کوئی عمل قبول نہیں. تو آج علی کا ہاتھ سمجھ کے نہیں، رسول اللہ کا ہاتھ سمجھ کے. جی رسول اللہ تو بیعت معیار ہے. ہر دور میں ایک پاک محمد کو اتارا. آج بھی یہ آیت سورہ فتح میں موجود ہے اور پکار کے کہہ رہی ہے کہ اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو تو اس وقت کے محمد کی بیعت میں آ جاؤ. اس کی غیبتوں پر ایمان رکھو کہ جس کا غیبت پر ایمان نہیں ہے اس وقت تک اللہ راضی نہیں ہوتا جب تک تمہارے وقت کے امام تم سے راضی نہیں ہوتے. اسی لیے فرمایا کہ ہر دور میں ایک حجت موجود ہے. یہ 14 ہی حجتیں ہیں. شہزادی کونین سلام اللہ علیہا بھی ہم پہ حجت ہے، وہ تو ان 13 پہ حجت ہے. میری پاک شہزادی جو ہے نا وہ حجت ہے، اپنے بیٹوں پہ حجت ہے. پاک نبی اور مولا کائنات علیہ السلام کے بعد اپنے بیٹوں پر بھی شہزادی حجت ہے. یہ سارے حجت ہیں، لیکن ایک شرف جو اللہ نے ہمارے وقت کے امام کو دیا ہے. حجت تو سارے ہیں، لیکن اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. اللہ فرما رہا ہے کہ میرا بقیہ جو ہے وہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو. بقیت اللہ. اب بقیت اللہ کس کو کہتے ہیں؟ کس کا لقب ہے؟ 14 میں سے کس کا ادھر لکھا ہو بقیت اللہ؟ کسی بچی کو بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ جان جائے گی کہ ہمارے وقت کے امام کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے بقیت. اب بقیت اللہ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ آسان مثال دے کے تاکہ بچیوں کی سمجھ میں بھی آئے کہ بقیت اللہ کا مطلب کیا ہے. بقیہ کہتے ہیں جو آپ کے پاس ابھی باقی ہو. اور مثال آسان کر دوں، یہ 14 حجتیں ہیں، 13 حجتوں کو زمانے پہ ظاہر کر دیا، ایک کو ابھی اپنے پاس باقی رکھا ہوا ہے. اور آسان کروں، میں ایک دکان پہ جاتی ہوں، کوئی چیز میں نے خریدنی ہے، دکاندار سے میں نے کہا، اس نے قیمت مجھے بتائی 100 روپیہ. میں نے 200 اس کو دیا، 200 دیا تو باقی 100 ایکسٹرا چلا گیا. یا اور آسان کر دوں، قیمت ہے 50 روپے، میں نے دے دیا 100. اب اس کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ چیز 50 کی ہے، 50 بقایا اس کے پاس ہے. اگر میں بھول بھی جاؤں گی تو وہ مجھے بلا کے کہے گا کہ آپ بقایا لے لیں. بقایا وہ جو آپ کے پاس ہو، جس کو آپ نے ظاہر نہ کیا ہو
بقیت اللہ، باقی میرا بقیہ میرے پاس ہے جی، یہ بقیت اللہ ہے۔ اور پھر کیا کہا کہ یہ بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے، خیر لکم، تمہارے لیے خیر ہے۔ اب خیر کا مطلب کیا ہے؟ خیر کس کو کہتے ہیں؟ خیر کا معنی کیا ہے؟ ہر نعمت جو ہے نا، جو بھی چیز جس کو آپ نعمت شمار کرتے ہیں وہ خیر ہے۔ تو اللہ کیا بتا رہا ہے اور کیا فرمایا؟ اگر تم مومن ہو، شرط کیا ہے کہ اللہ کا بقیہ خیر ہے اگر تم مومن ہو۔ یہ خیر کیا ہے؟ یہ خیر نعمت ہے۔ تو اللہ نے بتایا یاد رکھو، تمہیں شعور ہو یا نہ ہو، میرا بقیہ، میرا قائم آل محمد تمہارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے اگر تم مومن ہو۔ اور آپ قرآن پڑھ لیں، اللہ نے دو چیزوں کو نعمت کہا ہے۔ نعمت کو مکمل کب کیا؟ جب خم کے میدان پہ میرے مولا کی ولایت کا اعلان ہوا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے نعمتوں کو تمام کر دیا۔ زمانے کو بتایا یا نعمت میرے علی کی ولایت ہے یا قائم آل محمد۔ جی سلام علیکم۔ کون سمجھے گا ہمارے زمانے کے امام کو کس کی جرت ہے کہ مولا کی شان کو سمجھے؟ اللہ نے بتا دیا میرا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے نعمت ہے۔ ایک نعمت پہلے کو کہا، ایک نعمت آخری کو کہا۔ یہ ولایت تو 12 کی ہے نا۔ آگے کیا فرمایا؟ اللہ کس کے لیے خیر ہے؟ سب کے لیے خیر نہیں ہے۔ یہ بقیت اللہ جو ہے یہ سب کے لیے خیر نہیں ہے۔ قرآن نے ڈیفرینشیٹ کر دیا ہے، پوچھا کیا کہا ہے؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو یہ بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے۔ تو پھر یہ مومن کون ہے؟ مومن کون ہوتا ہے؟ پورے قرآن میں جو بشارت ہے نا جنت کی، وہ مومن کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یہ مومن کون ہے؟ سورہ حجرات کی آیت میں اللہ نے مومن کا تعارف کروایا ہے کہ یہ مومن کون ہے۔ اللہ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اللہ فرما رہے ہیں میرا حبیب، اللہ تعارف کروا رہے ہیں مومنوں کا کہ یہ مومن کون ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں میرا حبیب، یہ عرابی کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ قل لم تؤمنوا، ان کو کہو اپنے آپ کو مومن مت کہیں، ولیکن قولوا اسلمنا، ان کو کہو کہ یہ کہیں ہم اسلام لائے، ہم مسلمان ہیں۔ یا اللہ یہ مسلمان کون ہے؟ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے تو مسلمان تو وہی ہے۔ اب اللہ ڈیفرینشیٹ کیا کر رہا ہے؟ ان کو کہو اپنے آپ کو مومن مت کہیں، ان کو کہو اپنے آپ کو مسلمان کہیں۔ فرق کیا ہے؟ وَلَمَّا يَدْخِلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اور یہ ایمان کیا ہے؟ ہم اپنے پاک نبی سے پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ یہ ایمان کیا ہے؟ توحید پر بھی تو ایمان ہے، رسالت پر بھی تو ایمان ہے۔ یہ کون سا ایمان ہے جو دل میں داخل ہوگا، جو مسلمان سے مومن بناتا ہے؟ تو پھر جنگ خندق میں چلے جائیں، اہل سنت کی کتابیں کھول کے پڑھ لیں کہ جب یہ لعین دعویٰ کر رہا تھا اس نے نیزہ مارا میرے پاک نبی کے خیمے کے باہر، تو میرے مولا کائنات کھڑے ہوئے، کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ آج علی کو نہ روکے، میں نے ذی الشیرہ میں وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا، آج علی کو جلال ہے، علی کو نہ روکے۔ تو جب میرے پاک امام چلے ہیں میدان کی طرف، اصحاب گواہ ہیں کہ پاک نبی نے زیر لب مسکرا کے اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا
کہ آج میدان میں کل ایمان کل کفر کے میدان مقابلے میں جا رہا ہے، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اہل سنت کی کتابوں میں یہ درج ہے، وہ زبان جو فرماتی ہے زبان میری ہے، کلام اس میں اللہ کا ہے، وہ زبان کہہ رہی ہے صرف ایمان نہیں، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ فیصلہ کر دیا کہ ایمان کا دوسرا نام علی ہے۔ ایمان جی فیصلہ کر دیا کہ ایمان کا دوسرا نام علی ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ میرا بقیہ تمہارے لیے نعمت ہے اگر علی کی ولایت کو مانتے ہو۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے نا کہ بغیر ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہمارا کوئی عمل، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ مولا کی ولایت کے اقرار کے بغیر کوئی عمل اس کی پاک بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اس لیے وہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بقیہ تمہارے لیے نعمت ہے اگر تم علی کی ولایت رکھتے ہو، اگر تمہارے دل میں معرفت ہے میرے علی کی۔ اسی لیے اپنے وقت کے امام کی معرفت جو ہے وہ ہم پہ واجب ہے کہ کوئی عمل قابل قبول نہیں اپنے امام کی معرفت کے بغیر۔ اور جو امام کا درجہ ہوتا ہے، مولا کائنات علیہ السلام نے طارق بن شہاب سے امام کا تعارف کروایا تھا کہ اے طارق بن شہاب، یہ جو امام ہوتا ہے یہ اللہ کا چہرہ ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے وہ ایمان کا کعبہ ہوتا ہے۔ بڑی توجہ، یہ جو ہمارے امام ہیں نا وقت کے، یہ ایمان کا کعبہ ہے۔ ایک ایک لفظ پہ غور، ہمارا کعبہ کون سا ہے؟ ہم کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، ہمارا رخ قبلہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم کعبے کا طواف کرتے ہو، جو ایمان ہے وہ امام کا طواف کرتا ہے کہ وقت کا امام جو ہے وہ تمہارے ایمان کا کعبہ ہے، جدھر امام ہے ادھر ہی ایمان ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو امام ہوتا ہے نا وہ تمہارے ایمان کا کعبہ ہوتا ہے، جو حکم امام دے اسی کی طرف تمہیں لبیک کہنا پڑتا ہے۔ اور فرمایا جو امام ہوتا ہے وہ وجہ اللہ ہوتا ہے۔ یہ اکثر جب بھی بات آ جائے میں ضرور واضح کیا کرتی ہوں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں شیعہ غلو کرتے ہیں۔ اللہ کا چہرہ جب جتنی مرتبہ آیا ہے، 1000 مرتبہ بھی پڑھوں گی یہ آیا تو ایکسپلین ضرور کرتی ہوں، کیونکہ لوگ فتوے لگا دیتے ہیں کہ یہ شیعہ وجہ اللہ کی منزل تک لے جاتے ہیں۔ امام اللہ کا چہرہ ہوتا ہے۔ اللہ کا چہرہ کیا؟ وہ بے مثل ہے، وہ بے مثال ہے، وہ بلا تشبیہ ہے، وہ وجود نہیں رکھتا، وہ چہرہ نہیں رکھتا، اس کی تشبیہ کسی سے نہیں ہے۔ یہ چہرہ ہمیشہ کہتی ہوں کس سینس میں ہم چہرہ کہتے ہیں کہ چہرہ آپ کے مزاج کا عکاس ہے، آپ کا مزاج بتاتا ہے۔ آپ خوش ہیں، آپ کا چہرہ خوش ہے، آپ خفا ہیں، آپ کا چہرہ خفا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری اوقات یہ ہے کہ نہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آ سکتے ہو، نہ اپنی مرضی سے جا سکتے ہو، اتنے عاجز ہو، لیکن پھر بھی میں نے تمہیں تمہارے چہرے دیے ہیں تاکہ تمہارے ارادوں کے عکاس بنے، تاکہ تمہاری پہچان بنے کہ کوئی تمہیں پہچان سکے۔ وہ بلا تشبیہ ہے، نقوش والا نعوذ باللہ ہم چہرہ نہیں کہتے۔ جیسے ہمارا چہرہ ہمارے ارادوں کا عکاس ہے، اسی طرح یہ 14 اللہ کے چہرے ہیں۔ جس نے جاننا ہو اس کا ارادہ کیا ہے، اللہ فرماتا ہے جاننا چاہتے ہو میں خوش ہوں، تم 14 چہروں کو دیکھو، یہ خوش ہے، میں خوش ہوں، جی سلامت رہے۔ یہ مفہوم ہے، یہ کانسیپٹ ہے وجہ اللہ کا۔ یہ نقوش جو ہیں یہ شکل والے نعوذ باللہ من ذالک وہ بلا تشبیہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تمہارا چہرہ تمہارے ارادوں کا عکاس ہے تو میں نے بھی اپنے 14 چہرے بنائے ہیں۔ جو یہ دیکھنا چاہے مجھ سے نہ پوچھو، میں نہیں تمہیں آ کے بتاؤں گا کہ میں خوش ہوں، میں خفا ہوں۔ یہ 14 چہرے تمہارے سامنے کر دیے ہیں، جس نے دیکھنا ہو، جس نے جانا ہو، یہ پیمانہ ہے۔ اللہ خوش ہے، 14 کو دیکھو، یہ خوش ہے، میں خوش ہوں، یہ
खफा है जी। सलामत या کہ तुम्हें एक मौला अलैहिस्सलाम पे एतराज़ होता है, हमारा तो ईमान है ये 14 के 14 वजुल्ला है, ये अल्लाह के इरादों के आकाश हैं, ये अल्लाह की पहचान है ये। और शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा ने अपने खुतबे में ये बयान फरमाया था ना कि बताओ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों, मुझे ये बताओ कि अगर मेरे बाबा ना होते, अगर हमारा घराना ना होता, तुम्हें अल्लाह का पता कौन बताता? तुम जानते थे कि अल्लाह कौन है? अल्लाह का तारुफ करवाने वाली ये हस्तियां हैं। और फिर एक और बात भी कहती चलूँगी कि ये फतवे ना लगाया करें, वजुल्ला है, यदुल्ला है, यदुल्ला में भी जब बात आए हमेशा बताती हूँ। कोई बच्ची ऐसी है जो ना जानती हो, कोई कहे कि क्या लॉजिकली किस तरह आप यदुल्ला कहते हैं, किस तरह वजुल्ला कहते हैं? यदुल्ला हम नाउज़ बिल्लाह ये हरगिज़ नहीं कहते, हाथ ये 5 उंगलियों वाला हाथ नहीं, वो बिला तशबीह है, वो हाथों से मुबर्रा है। हाथ की सिफ्त क्या है? अल्लाह ने अपनी ज़ात नहीं, अपनी सिफ़ात इनको अता फरमाई हैं। हाथ की सिफ्त क्या है? हाथ का काम क्या है? हाथ देते आप हैं, चीज़ आपकी है, लेकिन देते अपने हाथ से हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं मालिक मैं हूँ, खालिक मैं हूँ, लेकिन तुम्हें जब भी मिलेगा दस्ते यदुल्लाह से मिलेगा, अल्लाह के हाथ से मिलेगा। सलाम मौला आपको सलामत रखे, मौला आबाद रखे। ये हमारे वक्त के इमाम जो हैं ये वजुल्ला भी हैं, ये यदुल्ला भी है। और फिर अब बात जब शुरू हो गई तो एक दो और बातें सुन ले कि वजुल्ला। और देखें कुरान में ज़िक्र है, हाथों का ज़िक्र है ना, अल्लाह ने कुरान में कई मरतबा हाथों का जिक्र किया है। और इब्लीस से पूछा या इब्लीसा मा मनका अन तस्जुदु लिमा खलक़तु बियदी, ऐ इब्लीस तुझे किसने रोका उसको सजदा करने से जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया। या अल्लाह ये कुरान की आयत है कि अल्लाह वो हाथ कौन से है जिन हाथों को तू अपने हाथ कह रहा है। और फिर फरमाइनल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह यदुल्लाह फौका अयदीहिम। सूरह फतह में अल्लाह ने इरशाद फरमाया दिया, ऐ मेरा हबीब जिन्होंने तेरी बैत की, इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह यदुल्लाह फौका अयदीहिम। मेरा हबीब जिन्होंने तेरी बैत की, ऐसे ही है कि उन्होंने अल्लाह की बैत की। वक्त ये सारे के सारे मोहम्मद हैं। आज वक्त के मोहम्मद की बैत करना ऐसे ही है जैसे अल्लाह की बैत करना है। घर जाके सूरह फतह में पढ़ लेना, इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह, जिन्होंने तेरी बैत की, जिन्होंने वक्त के मोहम्मद की बैत की, वो ऐसे ही है कि उन्होंने अल्लाह की बैत की। और बात को यहाँ पे रोका नहीं, क्या फरमाया? यदुल्लाह फौका अयदीहिम, और उन सब पर अल्लाह का हाथ है, उन सब से ऊपर जो हाथ है वो अल्लाह का हाथ है। या अल्लाह तू बिला तशबीह है, ये किसके हाथ को तू अपने हाथ से निस्बत देता है? इसीलिए फरमाया कि ये मेरा मज़हर है, इनके हर काम को मैं अपने काम से जोड़ता हूँ। किसी नबी के, मैं चैलेंज से कह रही हूँ, किसी नबी के फेल को अल्लाह ने अपना फेल नहीं कहा। जनाब ईसा ने परिंदे को खल किया तो अल्लाह ने फरमाया ईसा तूने खल किया। और जनाब दाऊद लोहे को मोम करते थे, यदुल्लाह नहीं कहा, हाथों वाला कहा। इधर मेरे पाक नबी ने तीर मारा, फरमाया वमा रमैता
میرا حبیب یہ تیر تو نے نہیں اللہ نے مارا، اللہ نے مارا ہے۔ ہماری جرت کیا ہے؟ کیوں اللہ نے مقام کیوں دیا؟ انشاءاللہ کل بیان کروں گی کہ اللہ نے کیوں نے اپنی شان کو ان سے ظاہر کرنا تھا تو پھر اتنی بلندی پہ تو لے جانا تھا نا، کہ جب بلندی کی معراج پہ جا کے یہ مجھے سجدہ کریں تو پھر لوگوں کو میری توحید نظر آئے۔ اگر کوئی اسپیشل بات نہ ہوتی، نعوذ باللہ ہم جیسے ہوتے، تو اس کی توحید کیسے ظاہر ہوتی؟ ہم نے دیکھا، مجھے حیرت ایک بات پہ ہوتی ہے، اکثر یہ سوچا کرتی ہوں کہ مسلمانوں تم نے کبھی اللہ کو دیکھا؟ پاک نبی نے فرمایا اللہ ہے، مسلمانوں نے سب نے مانا۔ کسی نے جنت دیکھی؟ پاک نبی نے فرمایا جنت ہے، سب نے مانا۔ کسی نے فرشتے دیکھے؟ پاک نبی نے فرمایا سب نے مانا۔ کسی کی اتھارٹی ہوئی کہ روز قیامت حساب ہوگا؟ پاک نبی نے فرمایا ہم سب ایمان لائے۔ مجھے حیرت اس پہ ہوتی ہے کہ پاک نبی نے جو چیز دکھائی نہیں، اللہ دکھایا نہیں، ہم ایمان لائے۔ فرشتے دکھایا ہی نہیں، ہم ایمان لائے۔ جنت دکھائی نہیں، ہم ایمان لائے۔ جہنم دکھائی نہیں، ہم ایمان لائے۔ اور جس کا ہاتھ بلند کر کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی الدین، جس کو دکھا مولا سلامت رکھے فرمایا یہ ید اللہ بھی ہے، یہ لسان اللہ بھی ہے۔ بات آگے نکل جائے گی انشاءاللہ۔ کل آپ میں سے کوئی مجھے تھوڑا سا یاد کروا دے گا، کیونکہ میرا دل ہے جس ٹاپک پہ بات جا رہی ہے تھوڑا سا وہ بیان کروں۔ وقت ختم ہو رہا ہے تو کل آپ میں سے کوئی مجھے تھوڑا سا اشارہ دے دے، اگر ذہن میں نہ رہا تو پھر آگے بتاؤں گی کہ لسان اللہ کیسے ہیں، اذن اللہ کیسے ہیں، جنب اللہ کیسے ہیں۔ قرآن میں جو تذکرہ کیا ہے انشاءاللہ تھوڑا سا تذکرہ ہوگا۔ فرمایا کہ جو امام ہے وہ ایمان کا کعبہ ہے، وہ اللہ کا چہرہ ہے، اور امام جو ہے فرمایا کہ امام ہمارے وقت کے آب حیات ہیں۔ آب حیات وہ پانی کہ جو پی لے، ایک بار پی لے پھر اس کو کبھی موت نہیں آتی۔ ایسا آب حیات جس کو پی کے زندگی ابدی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں یہ ایسا آب حیات ہے جس نے پیا ہے وہ اس دنیا میں بھی زندہ ہے، وہ اس دنیا میں بھی زندہ ہے، اور جس نے پیا نہیں وہ چل پھر کے بھی زندہ نہیں ہے۔ یہ زندگی ہے آب حیات۔ اس لیے امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے پاک عین الحیات بھی تو ہے نا، ہمارے پاک کے امام، ہمارے وقت کے امام، تو تشبیہ دی ہے آب حیات، پانی سے تشبیہ دی ہے۔ یہ جو ظاہری پانی ہے اگر ہم وہ نہ پیے، زندگی کو جاری رکھنے کے لیے پانی اشد ضروری ہے، پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ لیکن ایک بات آپ کو غور کرنے کے لیے دے رہی ہوں کہ دیکھیں پانی ضرورت تو ہے اور پانی موجود بھی ہے، لیکن جب تک آپ کو پیاس لگی ہے آپ کے پاس پانی موجود ہے۔ ہمارے وقت کے امام آب حیات ہیں، وہ ہمارے لیے اس طرح ضروری ہیں جیسے ہماری زندگی کے لیے پانی ضروری ہے، اس طرح زندگی کے لیے وقت کے امام ضروری ہیں۔ اگر آپ کے پاس پانی موجود ہے، آسان مثال دے رہی ہوں تاکہ میری بات آپ کے ذہن میں اترے، کہ دیکھیں ہم شکر کریں، شکر کی منزل ہے کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں، مولا علی علیہ السلام کی ولایت بھی دی ہے، اور بقیت اللہ کی معرفت اور محبت میں ہمیں دی ہے کہ وہ ہمارے وقت کے امام ہیں۔ یہ نعمت عظمیٰ ہے، یہ آب حیات اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اسی طرح مثال دے رہی ہوں، آپ کو شدید پیاس لگی ہے، پانی آپ کے پاس موجود ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ پانی موجود ہے، ہمارے امام موجود ہیں، ہمیں یقین بھی ہے وہ ہمارے امام ہیں۔ اسی طرح اگر آپ یہ کہتے رہیں نہیں پانی موجود ہے پانی کو دیکھتے رہیں لیکن اس کو
پیے نا، ایسے پیاس بجھے گی؟ تصور سے کہ پانی پڑا ہوا ہے، توجہ، بات سمجھ میں آ گئی تو ایمان تازہ ہوگا کہ پانی پڑا ہوا ہے، اس کے تصور سے پیاس نہیں بجھتی۔ یہ کہہ لے کہ پانی پڑا ہے، پانی پانی کرتے رہے، پیاس تب بجھے گی جب جام اپنے لبوں کو لگائیں گے۔ ہمارے وقت کے امام موجود ہیں، پیاس تب بجھتی ہے جب ان سے رابطہ استوار ہو۔ مولا فرماتے ہیں میں نعمت، میں آب حیات ہوں، میں غائب نہیں ہوں، میں تمہارے قریب ہوں۔ اور اللہ نے یہ حکم نہیں دیا ہمارے امام کو، جو جس کو پیاس ہو وہ خود پانی کو تلاش کرتا ہے، پانی چل کے نہیں آتا۔ اللہ نے حکم نہیں دیا ہمارے پاک امام کو کہ اپنی رعیت کو، اپنے شیعوں کے ایک ایک کے پاس جاؤ، ہرگز نہیں۔ یہ بہتا ہوا پانی ہے، یہ ہدایت کی نور کی برسات ہو رہی ہے۔ پانی تو اللہ نے نعمت ہمیں عطا کی ہے، اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس پانی کی تلاش کریں، اس پانی آب حیات کے ساتھ اپنا رابطہ استوار کریں۔ کم از کم ہر روز نہیں تو جمعہ والا دن مخصوص ہے میرے پاک امام کے ساتھ 2 رکعت نماز مولا کی ہدیہ پڑھ کے اب مولا سے گفتگو کریں۔ یہ رابطہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں شیعوں محسوس کرو، میرا پردہ اس دن اٹھے گا جب تم نے مجھے غائب کہنا چھوڑ دیا۔ میں غائب تو ہوں ہی نہیں، غائب تو تم ہو میری نظر۔ کیا کسی نے خوب لکھا ہے کہ ہائے محبوب ہمارے اتنے قریب ہے، لیکن وائے ہم پہ کہ ہم محبوب کو دیکھ نہیں سکتے۔ مولا فرماتے ہیں اس میں میرا قصور نہیں ہے، اس میں قصور تمہارا ہے۔ تم پیار کرتے ہو، میرا سایہ تمہارے سروں پہ ہے، بس محسوس کرنا تو تمہارا کام ہے نا کہ مجھ سے اپنا رابطہ استوار کرو، مجھ سے رابطہ رکھو۔ ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات اپنے پاک امام سے گفتگو کیا کریں، مولا کی موجودگی کو محسوس کیا کریں کہ ہمارے پاک امام ہر لمحہ ہمارے امام کا سایہ ہم پہ ہے۔ اور یہ جو لوگ بعض پڑھ دیتے ہیں نا کہ ہمارے پاک امام حکمران بن کے آئیں گے، سخت حکمران ہوں گے، اور بعض دفعہ میں نے تو لوگوں کو سنا ہے یہ کہتے ہوئے مذاقاً بھی کہہ دیتے ہیں اپنی گردنوں کو تیار رکھو، مولا نے آ کے تمہاری گردنوں کو اڑانا ہے۔ ہرگز نہیں۔ ہمارے امام کتنے شفیق ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی غیبتوں کا مظہر ہے۔ باپ ہے نا رعیت کے، باپ نہیں۔ جس طرح اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، ہمارے وقت کے امام ماؤں سے زیادہ آپ سے پیار کرتے ہیں۔ اتنے جی مولا اس انتظار میں ہے کہ شیعو مجھے محسوس کرو، میں تمہارا شفیق امام ہوں، میرے رونے کا باعث۔ اب محبت کا تقاضا کیا ہے؟ غیروں کے گناہوں کے لیے مولا نہیں روتے، جو مولا کی ذمہ داری نہیں ہے، جو مولا سے پیار کرتے ہیں، جو اللہ جل کہہ کے مولا کو پکارتے ہیں۔ اور یہ دیکھو کہ تڑپ کتنی ہے۔ کل انشاءاللہ بیان کروں گی کہ کیسے دعا مانگنے کا حق ہے، کیسے مولا کو پکارنے کا حق ہے۔ مولا سے گفتگو کیا کریں۔ جب ہم کس میں مصروف ہیں؟ گناہوں میں گھر کے، دنیا دار بن کے ہم نے مولا کے خیال کو چھوڑ دیا ہوا۔ لمحہ لمحہ محسوس کریں مولا آپ تو ہمارے ساتھ ہے نا، مولا میں یہ قدم اٹھا رہی ہوں آپ کی ناراضگی کا باعث نہ بنے۔ آپ میرے لیے آب حیات ہیں، آپ میری زندگی ہیں، آپ کی خوشنودی میری خوشنودی ہے۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ باخدا شیعو میری قربت کو محسوس کرو، میرا سایہ تمہارے سروں پہ قائم ہے۔ جس دن میں نے اپنا سایہ، اپنی نظریں ہٹا لی، یہ دشمن ختم نہ کر دیں گے ہمارے شیعوں کو۔ اس لیے اپنے امام کے رونے کا باعث نہ بنو، باخدا اس طرح کے بنو کہ روز محشر فخر کر کے ہمارے امام کہیں یا اللہ یہ ہے میرے شیعہ۔ جنت جہنم کو میں نے آج تک معیار نہیں بنایا۔ اس ممبر پہ میرا ہاتھ ہے، نہ میں نے کبھی پڑھا ہے، کسی کو یہ بات اچھی لگے یا نہ لگے، میں نے آج تک نہیں پڑھا، نہ میری شہزادی یہ توفیق دیں کہ جہنم کی اتنی آگ کی جرت ہے، مجھے یہ پڑھنے کی توفیق نہ دیں
کہ ان آنکھوں کو جلا سکیں جن کو شہزادی کونین دعا دے کے جاتی ہے، یا ان سینوں پر جہنم مسلط ہوگی جن سینوں میں یہ 14 رہتے ہیں۔ بس 14 کہتے ہیں ہماری محبتوں کی لاج رکھو، کم از کم اتنے تو اعمال کرو کہ بتانا نہ پڑے، لوگ دیکھ کے کہیں گے علی والے ہیں، یہ حسین والے ہیں، ورنہ جنت تو جاگیر ہے علی والوں کی۔ بی بی کا وعدہ ہے، او حسین کے رونے والوں یہ پریشان نہ ہونا، الجزاء الاحسان الا الاحسان، تم دنیا میں میرے حسین کو روتے رہے، ان ایام میں خدا نہ کرے کسی کی مرگ بھی ہو جائے تو کوئی جاتا نہیں ہے، بس رسماً دفنا دیا جاتا ہے کہ یہ ہماری شہزادی کے ایام عزا ہیں۔ ہم جب بھی روتے ہیں ہائے حسین کر کے روتے ہیں، تو بی بی فرماتی ہے جب دنیا میں تم میرے حسین کو روتے رہے تو انصاف کرو، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا حسین کی ماں تمہیں چھوڑ کے جنت میں کبھی نہیں جائے گی۔ عزاداران حسین، اس لیے بی بی ارشاد فرماتی ہیں حسین کوئی آئے یا نہ آئے، جب تیری صف بچھ جائے، ماں زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے، ہائے ماں شکستہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے سب سے پہلے آ جاتی ہے۔ اس لیے دست بدستہ کہتی ہوں غیروں کی طرح نہ رویا کرو۔ عزاداران حسین، میں اکثر بتاتی ہوں وہ ہاتھ سدا سلامت رہیں جو مجلس میں بیٹھ کے ماتم کرتے ہیں، میری شہزادی ام المصائب کی حسرت کو ادا کرتے ہیں، یہ ماتم حسرت ہے میری ام المصائب کی۔ عزاداران حسین، آج جو ہم نے پرسہ دینا ہے نا، اس جوڑی کا دینا ہے، اس بی بی کو دینا ہے جو لاہور میں ہماری مہمان ہے، جناب امیر مسلم کا پرسہ دینا ہے جو سفیر امام حسین علیہ السلام ہے۔ عزاداران حسین، 2 شہید ایسے ہیں، ہر شہید کربلا کا جب زین سے زمین پہ آیا تو کہا آقا ادرکنی، 2 شہید ایسے ہیں جب شہادت آئی مولا حسین کو جب مارو مارو کی صدا آئی، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، اکبر کہاں ہو عباس کہاں ہو، اور ایک شہید جناب امیر مسلم ہے۔ ہر کوئی مارتا ہے، کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے اس نے پتھر مارا، کسی کے ہاتھ میں تیر ہے اس نے تیر مارا، جس کو کچھ نہ ملا اس نے گرم پانی، اجرک من اللہ اجرک من اللہ۔ جناب امیر مسلم بھی باب الحوائج ہے نا، اور جس جوڑی کا پرسہ دینا ہے یہ میرا ازمودہ عمل ہے۔ علامہ مجلسی بہار انوار میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی کوئی منت ہو اور وہ پوری نہ ہوتی ہو، جب استغاثے کر کر کے تھک جائے نا تو منت مان لے کہ میری منت پوری ہوگی، میں امیر مسلم کی جوڑی کی مظلومیت کو بیان کروں گی، یہ اتنی مظلوم جوڑی ہے۔ عزاداران حسین، ہمارے 5ویں امام بتاتے ہیں کہ یہ اتنی مظلوم جوڑی ہے کہ جتنے تماچے کربلا سے لے کے شام تک میری شہزادی سکینہ کو لگتے رہے، اتنے تماچے ایک رات میں اس لعین نے اتنے تماچے، اجرک من اللہ اجرک من اللہ۔ بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا تمہاری ہائے کو قبول فرمائیں، میرا ایمان ہے بی بی پرسہ لینے آئی بیٹھی ہے، ان بچوں کو شہادت کا خوف نہیں تھا، بس حسرت کیا تھی، اماں ایک بار ہم مل لیتے، کربلا میں بنی ہاشم جو گئے ہیں وہ ماؤں سے رخصت، اجرک من اللہ اجرک من اللہ۔ ان شہزادوں کی اور بھی مظلومیت بتاتی ہوں کہ جب ان کے سر لعین کے دربار میں پیش کیے گئے، یہ وہ مظلوم ہے جن پر قاتل بھی روئے ہیں، جب یہ سر دربار میں پیش کیے گئے نا تو سروں کی حالت کیا تھی، زلفوں میں مٹی تھی، چہرے پہ مٹی تھی، شکل پہچانی نہیں جاتی تھی، اس لعین حاکم نے کہا پہلے تشت میں سروں کو رکھو اور سروں کو دھو کے لاؤ۔ جب ایک عورت کو سر دیے گئے، ہاتھ جوڑ کے بی بی تشریف فرما ہے، جب
مظلوم جوڑی ہے کہ اس پر ظالم نے دوسرے ظالم کو قتل کیا کہ جب یہ سر دھل کے سامنے آئے نا تو دیکھا رخسار سیاہ ہیں، رخسار کالے ہیں۔ اس حاکم لعین نے کہا یہ وہ بچے نہیں ہیں، میں نے ان بچوں کو دیکھا تھا، ان کے رخسار سفید تھے۔ یہ حارث لعین کھڑا ہوا، کہا یہ وہی بچے ہیں، رخسار تو سفید تھے، میں نے اتنے تماچے مارے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ یہی حق ہے اس مظلوم جوڑی پہ رونے کا۔ میں نے اتنے تماچے مارے کہ ان کے رخسار سیاہ ہو گئے۔ اجرکم من اللہ۔ عزاداران حسین، قاضی شرعی نے بچوں کو کہا بچوں آؤ، حسرت کیا تھی، کاش ہم ماں سے مل جائیں۔ بی بی کو سلام کرتے ہیں، بی بی رقیہ کی عظمتوں کو ہمارے کروڑوں سلام ہے۔ بچے تڑپتے رہے، ایک بار ماں کو مل لے۔ قاضی شرعی نے کہا بچوں قافلہ جا رہا ہے، بھاگو ماں کو مل جاؤ گے۔ بھاگتے بھاگتے جب قافلہ دور نکل گیا، پاؤں زخمی ہو گئے، دونوں باہوں میں باہیں ڈال کے روتے روتے جب سو گئے، ہاتھ جوڑ کے پڑھنے لگی ہوں اگر کوئی لفظ سخت لگے تو مجھے معاف کر دینا، میں چھپا نہیں سکتی۔ دونوں شہزادے سو گئے، یہ لعینوں کی فوج آئی، انہوں نے دیکھا دو سہمے ہوئے بچے سو رہے ہیں، انہوں نے کہا اٹھانا نہیں، انہوں نے گھوڑوں کا دائرہ بنایا۔ جب دائرہ بنایا للکار کے کہا جاگو۔ جب دونوں شہزادے جاگے، سن سکیں گی چھوٹے شہزادے کی کیا آواز نکلی، ہائے بھیا اب ہم ماں کو نہیں۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ بی بی تمہاری ہائے کو قبول فرمائے۔ کہا بھیا اب ہم ماں کو نہیں مل سکتے۔ عزاداران حسین، اگلا منظر اتنا سخت ہے، ہو سکتا ہے میں شہادت پڑھوں ہی نہ، کسی کو مارنا مقصد نہیں ہوتا، بس عبادت تمام ہو گئی، تمہاری آنکھیں نم ہو گئی۔ عزاداران حسین، چھوٹے شہزادی، انہوں نے شہزادی سکینہ کی سنت کو عطا کیا ہے، تماچے کھائے، گھوڑوں کے ساتھ ساتھ بھاگے۔ لعینوں نے کہا گھوڑوں کے آگے بھاگو، بھاگتے رہے، چھوٹے شہزادے کے پاؤں سے خون جاری ہوا، بڑے شہزادے کو ہاتھ جوڑے، بھیا بھیا آپ میرے باپ کی جگہ ہے، میں چل نہیں سکتا، ان سے کہیں ہمیں گھوڑوں پہ سوار کرے۔ میرے بڑے شہزادہ رک گیا، کہا کہ دیکھو ہم آلے رسول ہیں، ہم مسافر بھی ہیں، ہم پردیسی بھی ہیں، ہمیں گھوڑوں پہ سوار کرو۔ ہاتھ جوڑ کے، ماؤں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، بی بی میں چھپا نہیں سکتی۔ ایک لعین گھوڑے پہ سوار ہوا، بچوں کو بلایا، آؤ میں تمہیں سوار کروں۔ دونوں شہزادوں نے ایسے اپنی باہیں پھیلائی، اس نے ایک ہاتھ ایک شہزادے کی زلفوں میں، دوسرا ہاتھ دوسرے شہزادے کی زلفوں، جیسے گھوڑا بھاگ رہا ہے، شہزادے رو کے کہہ رہے ہیں، مدد کے لیے بلا رہے ہیں، نانا یا علی کائنات کے مشکل کشا ہو، ہماری زلفوں کو، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، ہماری زلفوں کو چھڑواؤ۔ عزاداران حسین، بس میں نے مصائب ختم کر دیا تھا، ایک درد اور سن لینا، ایک درد سن کے بس مصائب تمام کر دوں گی۔ عزاداران حسین، ان لعینوں نے قید خانے میں شہزادوں کو ڈال دیا۔ قید خانے میں چھوٹے شہزادے کی حالت کیا تھی، ہر وقت اماں کو یاد کرتے تھے۔ ایک دن 3 دن ہو گئے، چھوٹا شہزادہ ماں کی یاد میں تڑپ رہا تھا کہ دروغہ نے کہا بڑے شہزادے سے مجھے لگتا ہے تیرا چھوٹا بھائی گزر گیا۔ کہا نہیں، اگر اماں آ جائے یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ بڑے شہزادے نے کہا میں تیری جنت کا ضامن ہوں۔ دروغہ مومن تھا، جا اپنی زوجہ کو لے آ، ایک بار ماں کی طرح گود میں لے۔ جب دروغہ گھر گیا، اس کی بیوی سر پہ چادر کر کے تیار تھی، کہا آ گئے، کہا تجھے کس نے کہا، کہا ابھی ابھی یہ کالے برقعے والی بیوی آئی ہے جس کا پہلو پہ ہاتھ ہے، جو رو کے کہتی ہے اے مومنہ
کیا. جب یہ لے آیا دریا کے پاس عزاداران حسین، لوگ کہتے ہیں ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرو. او میری جان قربان، چھوٹا شہزادہ دیکھ رہا ہے، اس نے زلفوں میں ہاتھ ڈال کے سر کو جدا کیا، پھر دوسرے کو جدا کیا، پہلو سے سیدہ کی آواز آئی، ہائے رقیہ تیری جوڑی کا. یا حسین دی صدا بلند کر دے، اٹھیا کرو فرش آزاد ہو، اور جڑی جڑی جگہ تے بیٹھے ہوتے کھڑے ہو کے ماتم کرو. یا حسین، یا حسین، یا حسین.